الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ختم ہو گیا. یریدون الا فرارا. فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. جس وقت کہہ رہے تھے منافق لوگ، یعنی جس وقت آپ لوگ خندق کی کھدائی کر رہے تھے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی مشورے پر، اور ایک جانب جہاں پر فوج پڑی تھی اس طرف 5000 گز لمبی خندق اور 7 گز سے لے کر 10 گز تک عمیق اور 9 ذراع تک عریض عرض میں یہ خندق کھودی جا رہی تھی. تو اس وقت منافقین یہ کہتے تھے والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے. اکثر کہتے ہیں کہ منافقین اور والذین فی قلوبہم مرض ایک ہے. اور یہ صفت کا عطف ہے صفت پر، یعنی منافقین کی ایک صفت یہ ہے کہ ان میں نفاق ہے، باطن میں کفر ظاہر میں اسلام، اور دوسری صفت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری نفاق کی بیماری ہے، ضعف اعتقاد کی بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، اسلام کی مخالفت اور عناد کی بیماری ہے. تو یہ 2 صفتیں ہیں. اور یہ ایسا ہے جیسے شاعر کہتا ہے الی الملک القرم وابن الہمام ولیس الکتیبۃ فی المزدحم. الی الملک القرم، اس بادشاہ کی طرف جو سردار ہے، وابن الہمام سردار کا بیٹا ہے، ولیس الکتیبۃ اور فوج کا شیر ہے، فی المزدحم لڑائی کی جنگ میدان میں. سب سے ایک معنی ایک آدمی مراد ہے. اور واو عطف آیا ہے، عطف یا جیسے آیات الکتاب و قرآن مبین، تو قرآن اور غلط پڑا ایسے آیت الکتاب و قرآن مبین ہے، یا آیت القرآن و کتاب دونوں ہے. تو آیات الکتاب و قرآن مبین، آیت القرآن و کتاب مبین. تو کتاب مبین و قرآن ایک چیز ہے، لیکن عطف صفت علی صفت ہے. یہاں بھی منافق اور الذین فی قلوبہم مرض ایک ہے موصوف. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، الذین فی قلوبہم مرض سے مراد وہ ضعفاء مؤمنین ہے جن کے دلوں میں ابھی تک ایمان مضبوط نہیں ہوا تھا، مؤلفۃ القلوب کی طرف وہ مراد ہے. پہلا مطلب ظاہر ہے. انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا، الا غرورا الا بعد غرور، مگر دھوکے کا وعدہ، یعنی وعد دھوکہ جس کے اندر حقیقت کچھ نہیں تھی.
باطل، اس لیے کہ ایک مہینہ محاصرہ چلتا رہا اور مسلمانوں کے 8 آدمی قتل ہوئے اور مشرکین کے 4 آدمی قتل ہوئے، جن میں ایک عمر ابن عدد تھا جس نے خندق کو پار کرنے کی کوشش کی، اور جیسے پار کیا تو اس وقت حضرت علی نے اس کو قتل کیا۔ اتنی لمبی مدت کچھ نہیں ہوا، اس لیے منافقین اس قسم کی باتیں کہنے لگے۔ اذ قالت طائفۃ منہم، جب کہا ایک جماعت میں سے ان میں، ایک جماعت نے ان میں سے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا ہم کیا کہیں، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ فرمایا اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یہ پڑھو اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہمارے عیب کو اور خوف کو چھپا دو، وآمن روعاتنا، اور ہمارے خوف کو امن میں تبدیل کر دو۔ یہ دعا ہے، تو امن کے لیے یہ دعا اچھی دعا ہے۔ ایک جماعت نے کہا منافقین میں سے، کہتے اوس ابن قیزی نام ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والوں لا مقام لکم، تمہاری لیے یہاں ٹھکانہ مناسب نہیں ہے، اس لیے فرجعوا، تم واپس ہو جاؤ مدینہ منورہ، یا فرجعوا من الایمان، ایمان سے واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ 12,000 کا لشکر آپ کے سامنے پڑا ہے اور تم 3,000 ہو، اور اندر سے مدینہ منورہ میں بھی بنی قریظہ کی طرف سے خوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے خوف سے عورتوں کو ایک جگہ پر جمع کیا تھا، اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو ایک یہودی نیچے پھر رہا تھا، حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا جا کر کے اس کو قتل کرے، انہوں نے کہا چلو پھرتا رہے گا، اپنا کام کرے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو ایک بیماری کی وجہ سے، جو ان کو بیماری پہنچی تھی، جس ان کی وجہ سے ان کا دل کمزور ہو گیا تھا، جیسے دماغ میں کوئی بھی ہو جائے، ضرب پڑی تھی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے خود اس کو قتل کیا، اور پھر حضرت صفیہ فرمانے لگی کہ چلو اس کا لباس، اس نے جو وہ زرہ اور اسلحہ پہنا ہے اس کو اتارو، اب تو مر گئے۔ انہوں نے کہا جب وہ مر گئے تو اسلحہ کو کیا کرنا ہے، چھوڑ دو، اسلحہ اپنا کام کرے۔ تو یہ مسلمانوں پر خوف تھا، کمزوری تھی، اور بنی قریظہ کا خوف تھا۔ اذ قالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب، یہ منافقین کا قول ہے کہ انہوں نے مدینہ کو یثرب کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مدینہ کو یثرب کہے تو اس کو چاہیے کہ استغفار کر لے۔ یہ حدیث موضوعی حدیث نہیں ہے، حدیث حسن یا ضعیف ہے۔ اور فرمائے یثرب اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ اگر یثرب تصریف سے ہو تو تصریف کے معنی ملامت کرنا ہے، یہ بھی مناسب نہیں، اور یا سرب سے ہے، سرب کے معنی فساد ہے، تو فساد کا لفظ مدینہ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے یثرب مت کرو۔ کہتے ہیں کہ یہ یثرب ابن عمیل کے نام پر بنایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی طوابہ، مدینہ کو طوابہ کہو۔ تو یہ بات طیبہ، طوابہ، یہ مدینہ کے بہت سارے نام ہیں 90 تک۔ یہ مدینہ منورہ کی زمین ہے، اور یہ منصرف نہیں ہے علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے، یا علمیت اور تانیث کی وجہ سے۔ لا مقام لکم، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، مقام مقام، یعنی لا اقامت ولا مکانت، آپ کے لیے جگہ نہیں یا مکانہ مرتبہ۔ فرجعوا الی منازلکم من المدینۃ، اپنے گھروں میں واپس آ جاؤ، یا فرجعوا من العساکر، یا فرجعوا من الایمان، وکانوا خرجوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے صلح پہاڑ تک، مدینہ سے باہر قتال کیے تو پھر واپس آ گئے۔
کہتے ہیں کہ اسباب فتح مختلف تھے مسلمانوں کو جو فتح ہوئی. ایک تو یہ کہ جب عمرو بن عدد نے پار کیا خندق کو اور قتل ہوا تو وہ ڈر گئے کہ ہمارا سب سے بہادر آدمی چلا گیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ ریح الصباح مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلی جس کی وجہ سے وہ ٹھٹرنے لگے اور بھاگنے پر مجبور ہوئے, سب کچھ الٹ گیا جیسے کل بتائے. کہتے ہیں کہ مکیدۃ نعیم ابن مسعود اشجعی, نعیم ابن مسعود اشجعی مسلمان ہوئے تھے اور مشرکین کو ان کے اسلام کے بارے میں معلوم نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اگر آپ اجازت دیں کہ میں تکبیر کر لوں تاکہ یہ بھاگ جائے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. تو وہ یہود کے پاس آئے اور کہا دیکھو یہ مشرکین تو کل پرسوں چلے جائیں گے اور تم مسلمانوں کے ساتھ رہو گے تو پھر مسلمان تم کو نہیں چھوڑیں گے, اس لیے اور مشرکین تمہاری مدد کے لیے نہیں پہنچیں گے تو تم مشرکین سے رہن مانگو آدمیوں کا کہ آپ کے پاس رہن رکھیں تاکہ مشرکین ان کی وجہ سے آپ کی مدد کے لیے پہنچے. تو یہود کی سمجھ میں بات آئی. پھر جنگی مشرکین کے پاس پہنچے اور مشرکین سے کہا دیکھو آپ کو تو معلوم ہے کہ میں آپ کا آدمی. انہوں نے کہا آپ ہمارے آدمی تھے. کہا تو ایسا ہے کہ یہود آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکین تو چلے جائیں گے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری صلح چلے گی, صلح کریں گے اور صلح میں ہم مشرکین میں جو بڑے بڑے مشرک ہیں ان کو بطور رہن مان لیں گے اور مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے. تو یہود مشرکین. اچھا اب جب یہ بات ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد یہود کا ایک آدمی 2 آدمی آئے اور مشرکین سے کہا کہ آپ تو چلے جائیں گے, ہم اکیلے رہ جائیں گے, آپ ہمیں رہن دے دیں. تو مشرکین نے کہا ہاں رہن تو اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حوالے کریں گے آدمیوں کو. تو آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور ریح الصبا نے اچھا خاصا کام کیا تو بھاگ گئے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, اور اجازت مانگ رہی تھی ایک جماعت فرقہ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس ہونے میں. یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے, ان میں کچھ منافق تھے یا پورا قبیلے کے اچھے لوگ تھے. پھر بعد میں انہوں نے رجوع کیا اپنی بات سے, وہ منافقین نہیں تھے. یقولون کہتے رہے ان بیوتنا عورت, ہمارے گھر خالی ہے اس لیے ہم جانا چاہتے ہیں. عورت کا مطلب خالی, اس لیے کہ جو جگہ خالی ہو تو گھر کا خالی ہونا عیب ہے اور عورت عیب کے معنی میں ہے. یا ان بیوتنا عورت, ہمارے گھر خطرے میں ہے, جہاں خطرہ ہو وہاں عیب ہے. ذات خالیت یا ذات خلل, دونوں لے لو. ہمارے گھر ڈبل خواہ ہے, خالی بھی ہے ذات خلل بھی ہے, غیر حسینت محفوظ نہیں ہے. اور نقش علیہ, ہمیں اپنے گھروں پر ڈر اور خوف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہی بعورت, ان کے گھر خالی بھی نہیں اور ان کے گھر خطرے میں بھی نہیں. یریدون الا فرارا, نہیں چاہتے ہیں مگر قتال سے بھاگنا, کیونکہ منافق ہیں یا ضعیف الایمان تھے. ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها, ولو دخلت علیہم, اور اگر ولو دخلت العساکر علیہم, اور اگر کفار کے لشکر داخل کیے جائیں علیہم ان پر, یہ جو منافقین اور ضعیف لوگ ہیں, من اقطارها, مدینہ کے اطراف سے, مدینہ کے اطراف سے ان پر عساکر کفار داخل ہو جائے تو دخلت علیہم, یعنی دخلت المدینۃ علیہم, یعنی داخل کیے جائیں مدینے میں, اور کیا داخل ہو جائے عساکر, تو دخلت اس کو دخلت بنا دے. ولو دخلت عساکر الکفار یعنی فی المدینۃ علیہم,
دخلت دخلت بن جائے گا، اس لیے کہ مجہول کو معلوم کر دیں گے. اور اگر آپ کہیں کہ دخل لازم ہے تو متعدی کیسے ہوا، تو یعنی اس کا نائب فاعل کیسے آیا، تو علیہم کی وجہ سے، کیونکہ علیہم بعد میں آیا ہے. من اقطارها من اطرافها. ثم سئلوا الفتنة، پھر سوال کیا جائے، مطالبہ کیا جائے، یعنی سألہم الداخلون، حملہ کرنے والے داخل ان سے مطالبہ کریں الفتنة شرک کا کہ تم مشرک بنو. تو لآتوها لأجابوها، تو وہ اس پر لبیک کہیں گے. لأجابوها، اس دعوت کو، شرک کے دعوت کو قبول کریں گے. تو لآتوها یعنی آ جائیں گے اس فتنے کی بات کی طرف. اور لأعطوها الداخلین علیہم، جو داخل ہوئے ہیں ان کو یہ چیز دے دیں گے کہ لے لو شرک، ہم شرک میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، تم شرک کا مطالبہ کرتے ہو تو شرک کا مطالبہ مان لیا ہم نے. لأجابوها کے معنی میں ہے لأعطوها وفعلوها، أعطوها آتوها وفعلوها أتوها، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، اور پھر نہیں ٹھہریں گے مدینہ منورہ میں الا یسیرا، مگر زمانا یسیرا، تھوڑے دن اور تھوڑا زمانہ کر رہیں گے. یعنی پھر تھوڑے زمانے کا مطلب یہ ہے کہ مر جائیں گے، یا تھوڑے زمانے کا مطلب یہ ہے کہ ارتداد کی وجہ سے ان کو قتل کیا جائے. تو یہ معنی یہ ہے کہ اگر انہوں نے شرک کو اختیار کیا تو مر جائیں گے، اس لیے کہ جب یہ مشرک ہو اور مسلمانوں کے مقابلے میں ہو اور قریب میں رہتے ہوں تو مر جائیں گے مقاتلے میں، قتال میں، یا مرتد کی سزا کی وجہ سے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور بتحقیق تھے یہ لوگ، یہ منافقین اور دوسرے لوگ، عَاهَدُوا اللَّهَ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، عہد پکا وعدہ کیا تھا. من قبل یعنی من قبل هذه الغزوة، اس جہاد سے پہلے، لا يولون الادبار، کہ وہ اپنی پیٹھ نہیں پھیریں گے. یعنی جس وقت ان لوگوں نے بدر کی غنیمتوں کو دیکھا، جنگ بدر کی غنیمتوں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم ہمیشہ قتال کرتے رہیں گے اور فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اور کہا لئن اشہدنا اللہ القتال لقاتلنا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قتال میں حاضر کیا تو ہم قتال کریں گے. وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد اور وعدہ مسئولا بالوفاء، اس کی پورے کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو. وعدہ اس کو کہتے ہیں جو من جانب واحد ہو، اور عہد اس کو کہتے ہیں جو من جانبین ہو، کہ دو آدمی معاہدہ کرے تو اس کو عہد کہتے ہیں. مسئولا عن الوفاء مطلوبا بالوفاء، آپ کہہ دیں کہ آپ کے لیے فرار مفید نہیں ہے. ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم بھاگتے ہو موت کی جگہ سے یا قتل کی جگہ سے تو یہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے کہ موت اور قتل سے آدمی نہیں بھاگ سکتا. اذا لا تمتعون الا قلیلا، اور اس وقت جب تم فرار کرو گے، یعنی اذن ظرف ہے لیکن اس میں شرط کی معنی ہے ان فررتم، اور اس وقت لا تمتعون، تم کو دنیا میں فائدہ نہیں دیا جائے گا، الا قلیلا، الا تمتیع قلیلا، یا الا زمانا قلیلا بعد فرارکم، یعنی الی بقیت آجالکم، آپ کی اجل کی انتہا تک، اور یہ قتال تم کو قتل کیا جائے گا. من ذا الذی یعصمکم من اللہ، آپ کہہ دیں کون ہے وہ ذات، یعصمکم کون ہے وہ اللہ جو تم کو تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کی عذاب سے، من عذاب اللہ،
من یعصمکم من یجیرکم ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تمہارے ساتھ سوءا، تم کو تکلیف دینے کا، تم کو ہلاک کرنے کا، تو کون ہے کہ تم کو ہلاک سے بچائے گا؟ اہلاک یا ہزیمت. اور او اراد اللہ بکم رحمتا فمن یمنعکم الرحمتا، یا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، کامیابی غنیمت کا ارادہ کرے، تو کون ہے کہ رحمت کو روک دے گا؟ تو یہ اراد بکم رحمتا ان مقدر ہے، یہاں ما قبل پر عطف ہے، یعنی او ان اراد اللہ بکم رحمتا وخیرا فمن یمنعکم. رحمت سے مراد مال غنیمت ہے اور کامیابی ہے اور تطویل العمر، عمر کا لمبا ہونا ہے. مصنف نے اس سے پہلے تقدیر کر دی، یعنی او یصیبکم بسوء ان اراد اللہ بکم رحمتا، یعنی او من یصیبکم بسوء، یا کون ہے جو تم کو تکلیف پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے. اگر یصیبکم کے ساتھ مصنف من لکھتے تو بہت پیاری بات بن جاتی، لیکن یہ من کو ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے. او من یصیبکم بسوء ان اراد اللہ بکم رحمتا ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا ولیم ولا ولیم دوست ولا نصیر نہ مددگار. ولیا ینفعهم ولا نصیر یدفع الضرر عنه. مصنف نے دونوں میں تغایر کیا کہ ولیا کا مطلب ہے نافع اور نصیر کا مطلب ہے دافع الضرر. ولیا جالب النفع نصیرا دافع الضرر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم، بتحقیق اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ قد یعلموں پر داخل ہوتا ہے تو تقلیب کے لیے کبھی کبھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تحقیق کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محقق اور پکا ہے. بتحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں المعوقین منکم، جو منع کرنے والے ہیں، منکم تم میں سے، المعوقین المانعین عن نصرہ، جو منع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے. المعوقین المانعین عن اتباعہ، جو منع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے. المانعین منکم عن الجہاد، جو جہاد سے منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. معوقین ہیں منافقین. اور التعویق المنع، التعویق التاخیر، پیچھے کرتے ہیں. المثبتین، مثبتین کے معنی المؤخرین، جو لوگوں کو پیچھے کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ قد اس لیے آ گیا، یعنی قد یعلم، کہ قد میں یہ نقطہ ہوگا. بظاہر تو قد نہیں ہونا چاہیے یعلم اللہ المعوقین، اگرچہ قد اللہ تعالیٰ کے لیے تحقیق کے لیے ہو، لیکن پھر بھی قد کی ضرورت اس لیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یعلم آ جائے اس میں اظہار کا معنی ہوتا ہے. جیسے علم اللہ یعنی اظہر اللہ، تو اللہ تعالیٰ جو منافقین مدد سے روکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان کو ظاہر کرتے ہیں. تو قد یعلم اس میں اظہار کا معنی کبھی ظاہر کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے. منافقین کے نفاق کو. والقائلین لاخوانہم، اور بتحقیق اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، یعنی دوسرے منافقین سے، کہ ہلم الینا، ہماری طرف آ جاؤ، قتال کو چھوڑ دو. کہتے ہیں لغت الحجاز یہ ہے کہ ہلم مفرد آتا ہے تثنیہ جمع سب کے لیے، اور کی لغت یہ ہے کہ ہلم ہلما ہلمو آتا ہے. یہاں اہل حجاز کے لغت کے مطابق آیا ہے. یا یہ کہیں گے اہل حجاز کی لغت قرآن کریم کے موافق. تعالوا الینا،
ہماری طرف آ جاؤ، یعنی اترکوا محمدا وتعالوا الینا، صحابہ کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑو، ہماری طرف آ جاؤ. فلا یأتون البأس الا قلیلا، اور یہ منافقین نہیں آتے ہیں قتال کی طرف الا قلیلا، الا اتیانا قلیلا، مگر حاضری لگوانے کے لیے، قلیلا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ حاضری لگ جائے، پھر بھاگ جاتے ہیں. اس لیے کہ حقیقت میں تو یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں اور ریاءً و سمعۃً، دکھانے اور شہرت کے لیے آتے ہیں. اشحۃً علیکم، یہ لوگ بخیل ہے، علیکم آپ کے تعاون کرنے میں، آپ کے تعاون کرنے میں بخیل ہے، تعاون نہیں کرتے. یا اشحۃً علیکم، تو اشحۃً بخیل کے معنی میں ہو، بخیل ہے بالمال، بخیل ہے بالنفس، بخیل ہے بالنصرت. اور اشحۃ کے اندر حرص کے معنی میں ہے، اشحۃً علیکم، وہ بہت حریص ہے، علیکم آپ کی مخالفت پر، آپ کی مخالفت میں خوب حرص رکھتے ہیں. بالمعاونت جمع الشحیح ہے، اور یہ حال ہے ضمیر یأتون سے، ایسے حال میں کہ وہ بخیل یا حریص ہے. فإذا جاء الخوف، جب خوف کا وقت آ جائے، رأیتہم آپ ان منافقین کو دیکھتے ہیں، ینظرون الیک آپ کی طرف دیکھتے ہیں. جب تو ہماری زندگی ختم ہوئی، زندگی ختم ہو جائے گی تو آگے تو قبر کا اندھیرا ہے. تو تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھومتی ہیں، چلتی ہیں. الذی یخشی علیہ من الموت، اس شخص کی نظر کی طرح اور آنکھوں کی طرح، اس شخص کی آنکھوں کی طرح، یخشی علیہ جس پر بے ہوشی واقع ہو گئی ہو، من الموت من سکرات الموت، موت کے سکرات اور موت کی شدت کی وجہ سے جس پر بے ہوشی ہو، تو اس کی آنکھیں اس طرح ہے کہ اپنے اختیار میں نہیں رہتی، کبھی آنکھیں اس طرف کبھی اس طرف. جیسے قربانی کے جانور کو ذبح کرے، جس وقت اس کی روح نکلتی ہے تو اس کی آنکھیں اس کی اختیار میں نہیں رہتی، کبھی آنکھیں ایک طرف پلٹتی ہیں کبھی دوسری طرف پلٹتی ہیں. تو یہ قربانی کی ان کی آنکھیں قربانی کے جانور کی طرح ہو جاتی ہیں. الذی کا نظر الذی، اس شخص کے دیکھنے کی طرح، نظر کی طرح. یا کالذی کا دوران الذی، اس شخص کی آنکھوں کے گھومنے چلنے کی طرح. یخشی علیہ یعنی اوقع علیہ الغش من الموت لأجل مقدمات الموت، سکرات الموت، مقدمات الموت. اذا ذهب الخوف، جب خوف چلا جاتا ہے، امن ہو جاتا ہے، مال غنیمت جمع کیا جاتا ہے. وحیزت الغنائم، وجمعت الغنائم، مال غنیمت جمع ہو جاتا ہے. سلقوکم بألسنۃ حداد، سلقوکم تو چلاتے ہیں تمہاری اوپر، بألسنۃ حداد تیز زبانیں، پھر تمہاری اوپر تیز زبانیں چلاتے ہیں، چالاکی ظاہر کرتے ہیں. اچلق الناس بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، اگر ہم آپ کے ساتھ نہ ہوتے تو آپ کو کامیابی نصیب نہ ہوتی، اس لیے ہمارے لیے بھی حصہ رکھو. سلقوکم آذوکم، تم کو اذیت پہنچاتے ہیں. وضربوکم، اور تم کو مارتے ہیں. سلقہ کے معنی دراز کرنا، لمبی کرتے ہیں اپنی زبان، لمبا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو. حداد جو تیز ہے، حدید کی جمع ہے. اشحۃً علی الخیر، ایسے حال میں کہ یہ حریص ہوتے ہیں مال کے جمع کرنے پر، یعنی مال غنیمت. یطلبونہ، اس کو طلب کرتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ در حقیقت ایمان نہیں لائے ہیں. فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو حبط کر دیا اور ضائع کر دیا. ان کا جہاد و قتال و آنا جانا سب بیکار ہے، اللہ کے لیے نہیں. وکان ذالک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کے حسنات کو بلڈوزر کرنا یہ سیرہ بہت آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں کن فیکون چلتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر ہے، اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سب منافقین کا ذکر ہے.
یحسبون الاحزاب گمان کرتے ہیں یہ منافقین احزاب آپ کا موسم بھی آپ کے لیے آپ کو منافق کی طرح بنایا ہے. کبھی کھڑکی کھولتے ہیں, کبھی بند کرتے ہیں, کبھی اس کو چلاتے ہیں, کبھی نہیں چلاتے. اگر آپ میری طرح مخلص مسلمان بن جائے کہ اندر بیٹھ جاؤ, بس اندر پنکھا چلانا ہے اور کھڑکی بھی کبھی کبھی کھولنا ہے, پھر آپ کی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی. ورنہ آدمی لا الہ الا ولا الہ الا وہ تو بڑی مصیبت ہوتی ہے, کیا کریں. لیکن چلیے آپ کی ورزش ہوتی ہے, کبھی اٹھتے ہیں کبھی. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا گمان کرتے ہیں یہ کافروں کی جماعتوں پر, احزاب حزبوں کی جماعت, لم یذهبوا کہ وہ مکہ نہیں گئے. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ 12,000 کا لشکر اور اتنی جلدی بھاگ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کے جانے کے بعد بھی ان کو جماعتوں کے خواب نظر آتے ہیں کہ وہ کافروں کی جماعتیں موجود ہیں. خوفہم منہم, جو کسی سے ڈرتا ہے تو خواب میں بھی اس کو وہ نظر آتا ہے. وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ اور اگر دوسری مرتبہ وہ جماعتیں آئیں, پہلی مرتبہ جماعتیں ان کی بے خبری میں آئیں, اور اگر دوسری مرتبہ جماعتیں یعنی کافروں کے لشکر آ جائے کرۃ اخرى دوبارہ, تو یودو یہ خواہش رکھیں گے, تمنا کریں گے لو انہم کہ کاش یہ منافقین بادون فی الاعراب بادون مقیم ہوتے فی الاعراب دیہات میں, یعنی دیہات اعراب تو کہتے دیہاتیوں کو, فی مقام الاعراب دیہاتیوں کی جگہ میں, اور بادون کا مطلب مقیمون فی البادیت, یا بادون کا مطلب خارجون الی البادیت, وہ بادیہ کی طرف نکلے یا بادیہ میں مقیم رہے. بادیہ دیہات اور کھلی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں بدایب, وہ ظاہر کھلا ہوا. یسألون عن انبائکم اور یہ منافقین سوال کرتے ہیں کل قادم ہر آنے والے سے, عن انبائکم تمہاری خبروں کے بارے میں. کیا مسلمانوں کا کیا ہوا, جو 3,000 مسلمان تھے اور مقابلے میں 12,000 مشرکین تھے, مسلح تھے پوری, ہر جگہ سے ان کے پاس مدد آئی تھی, تو کیا ہوا, ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ گئے. اور حدیث روایات میں آتا ہے کہ جب تیز ہوا چلی تو اس کے اطراف میں یہ فرشتوں نے ذکر بالجہر شروع کیا, اللہ اکبر کے نعرے, کانوا یکبرون فی نواحی العسکر, تو اس کی وجہ سے کافروں کے دل پر رعب پڑا اور بھاگ گئے. یسألون کل قادم مقدر عن انبائکم عن اخبارکم مع الکفار, کیا آپ کا کیا قصہ بنا کافروں کے ساتھ کیا ہوا. ولو كانوا فیکم اور اگر یہ تمہارے ساتھ ہوتے اس مرتبہ, ما قاتلوا الا قلیلا تو قتال نہ کرتے مگر قتالا قلیلا یا الا زمانا قلیلا, ریاء وخوفا من التعییر, ریاء کی وجہ سے اور شرم دلانے سے, خوف کی وجہ سے. تعییر کہتے ہیں کسی کو شرم دلانا اور کسی کو طعنہ دینا, کہ لوگ طعنہ دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تنافقوا بل اتبعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. منافق مت بنو, سچے مسلمان بنو. لقد كان لكم ما قبل سے ربط آگے, بتحقیق آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں أسوة حسنة بہترین نمونہ ہے. أسوة اور اسوة اقتداء, برابر اقتداء کو کہتے ہیں. نمونہ اس کو کہتے ہیں جیسے کوئی شخص کہے کہ آپ کے لیے کس طرح قمیص بنا جائے, یہ میری قمیص ہے, اس کے برابر قمیص بنائے.
تو یہ آپ کی قمیض دوسری قمیض کے لیے اسوہ بن گئی کہ قمیض کس طرح بنا دو اس طرح بنا دو، اس کو کہتے ہیں اسوہ، جس کے پیچھے اقتداء و تابعداری کی جائے برابر برابر، نہ کم نہ زیادہ. کہتے ہیں اس میں بہت مبالغہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں، اور مبالغہ متعدد طرق پر ہے. ایک تو لام سے پہلے واللہ مقدر ہوتی ہے، واللہ یہ تاکید کے لیے ہے، اللہ کی قسم یہ کام کرنے کا ہے. اور نمبر 2 لام ہے تاکید کے لیے. نمبر 3 قد جب ماضی پر داخل ہو جاؤ تو بھی تحقیق اور تاکید کے لیے ہے. نمبر 4 کانا 90% یہ دوام کے لیے آتا ہے، اگرچہ 10% نہ آئے تو اس میں دوام ہے، ہمیشہ یہ کام کرو. 4 اور لکم یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، 5 ہو گیا. اور فی رسول اللہ، فی رسول اللہ میں مبالغہ ہے. فی رسول اللہ اللہ تبارک و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، یعنی فی صورت ہی وسیرت ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سیرت ہر چیز. تو فی رسول اللہ میں مبالغہ ہے. یہ نہیں فرمائے کہ فی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی صوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذات جامع السیرت و صورت ہے، سیرت و صورت دونوں آ گئے اس میں. تو یہ نمبر 5 ہو گیا. اور اسوتن، اسوہ اس میں مبالغہ ہے، برابر سرابر، آپ کا کام ان کے ساتھ برابر سرابر ہو. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک کام کیا اور آپ دوسرا کام کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا آپ اس پر زیادتی کریں گے بدعت کے طور پر، یا اس میں سے کمی کریں گے، نہ کم نہ زیادہ. اس لیے کہ اسوۃ سواء سے نکلا ہے، سواء برابری کو کہتے ہیں. اور اسوۃ اور حسنۃ یہ نمبر 7 کہ یہ بہترین چیز ہے آپ کے لیے. اقتداء کرو ان کی پیچھے قتال میں، اقتداء کرو ان کی پیچھے الثبات فی مواطنہ، ثابت قدمی میں، فی مواطنہ جو ثابت قدمی کی جگہ ہے اس پر ثابت قدمی کرو. تو یہ جو ہے یہ 7 ہو گئے. اب 7 اگر ہو گئے یا 6 ہو گئے جتنے بھی ہو پھر آپ گنتے جائیے بعد میں. لمن کان یرجو اللہ یہ نمبر 8 ہو جائے گا. لمن کان یرجو اللہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ثواب کی امید رکھتے ہیں، بہترین نسخہ ہے، بہترین علاج ہے. والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ، خوف میں، رجا میں، امن میں، آسانی میں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یہ لمن کان یرجو اللہ و ذکر اللہ کثیرا اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ تاکہ یہ بتا دے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ثواب کی امید رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو تو ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بڑا دخل ہے. اگر کوئی ڈرتا ہے تو رسول کی پیچھے اقتداء کرے گا کیونکہ ڈرتا ہے، نہیں ڈرتا ہے تو اس کو کیا ہوگا. اور امید رکھتا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو بہت دخل ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل ہو گیا نرم تو اتباع کے لیے ہو گیا گرم، اور پھر اس کو تابعداری کے بغیر رہنا ہوگا باعث شرم. فرماتے ہیں ذکر اللہ کثیرا بخلاف من لیس کذالک، بخلاف اس کے جو اس طرح نہیں ہے. اب یہ درمیان میں جملہ معترضہ آیا کہ رسول کی تابعداری کو اوڑھنا بچھونا بنا دو، اوڑھنا بچھونا بنا دو. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. اور جب مسلمانوں نے، مؤمنین نے کافروں کی جماعتوں کو دیکھا، کافروں کے لشکروں کو دیکھا، کہنے لگے هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ تو وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، یہ تو ہمارے ساتھ وعدہ ہوا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله.
یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ پہلے سے کہ جنت تب ملے گی جب تم کو ہلایا جائے اچھی طرح. جیسے درخت کو ہلایا جاتا ہے تو پیلے پیلے پتے گرتے ہیں اور سبز پتے ٹھیک ٹھاک پتے رہتے ہیں. جب تم کو ہلایا جائے گا تو تم میں سے خوف گر جائے گا اور خراب عادتیں گر جائے گی اور پیور رہ جائیں گے. جیسے سونے کو پگھلایا جاتا ہے، خالص سونا رہتا ہے، جھاگ واگ پھینکا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الاحزاب السائرون الیکم، ان الاحزاب سائرون الیکم، جماعت آپ کی طرف آنے والی ہے. تو یہ وعدہ سچا ہو گیا. هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ کام چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا. من الابتلاء والنصر، ابتلاء آئے گی اور ابتلاء کے بعد مدد آئے گی. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول بھی سچے ہیں وعدے میں. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں بڑھایا ان کے آنے نے الا ایمانا، مگر ان کی ایمان کو، تصدیقا بوعد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدے پر یقین بڑھ گیا. اس لیے کہ پہلے اس وعدے کا پورا ہونا تھیوریکل تھا اور اب پریکٹیکل بن گیا. آ گئے فرمایا آئیں گے، آ گئے. ان کا ایمان بڑھ گیا اور تسلیما، اور ان کا انقیاد اور تابعداری بڑھ گئی لامرہ. ایمان بڑھتا ہے ائمہ ثلاثہ کی نزدیک اور احناف کی نزدیک ایمان بڑھتا ہے یعنی ایمان الخلود بڑھتا ہے. ایمان الدخول سب میں ایک ہے، ایمان معلّہ بڑھتا ہے، ایمان منجی سب میں ایک ہے. یہ اپنی جگہ اختلافی مسئلہ ہے. ایمانا تصدیقا بوعد اللہ و تسلیما لامرہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا یا تسلیما انقیاد تابعداری. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، بعض مؤمنین مسلمانوں میں سے رجال کامل رجال ہے، مرد ہے، باقی مرد جیسے کہتے ہیں فلان مرد ہے یعنی مرد کامل ہے. صدقوا ما عاهد اللہ، جنہوں نے سچا دکھایا ما وہ کام عاهد اللہ علیہ کہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ علیہ اس کام کے کرنے پر کہ ہم یہ کام کریں گے، یعنی جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، اپنا مال پیش کریں گے. تو صدقوا سچا کر دکھایا، ماں وہ کام عاہد اللہ جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے علیہ اس کام کے کرنے پر. تو حضرت عثمان، حضرت طلحہ، سعید ابن زید، حضرت حمزہ، حضرت مصعب ابن عمیر، ان سب نے وعدہ کیا تھا کہ ان قاتلوا لبثوا، اگر وہ قتال کریں گے ثبتوا، لبثوا و ثبتوا، وہ اپنی جگہ پر ٹھہریں گے. تو انہوں نے وعدہ پورا کیا. فمنہم من قضا نحبہ، پس بعض وہ ہے قضا نحبہ جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی، نظر پوری کر دی کہ ہم جان دیں گے تو جان دے دی. نحب کہتے ہیں نظر کو، اور موت انسان کے لیے نظر کی طرح ہے. جیسے نظر پورا کرنا لازم ہے تو موت کا آنا بھی لازم ہے. موت نظر کی طرح لازم ہے. یا صحابہ نے موت کو اپنے اوپر نظر کی طرح لازم کیا تھا. تو نحبہ اے نظرہ، ماتا یا قتل فی سبیل اللہ،
مر گئے یا اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے. یا یہ معنی کرو من قضا نحبہ، جس نے پوری کی اپنی ذمہ داری، جو ان کی ذمہ داری تھا، جان دی ہوئی اسی کی ہے، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو جان اللہ تعالیٰ نے دی تھی ہم نے پیش کر دی. ومنہم من ينتظر، اور بعض ان میں سے ویٹنگ لسٹ میں ہے کہ جیسے موقع آئے گا تو ہم اپنی جان اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کریں گے. وما بدلوا تبدیلا، اور انہیں تبدیل نہیں کیا عہد کو، تبدیلا بالکل تبدیل نہیں کیا، ایک حرف کو بھی تبدیل نہیں کیا فی العہد. وہم بخلاف حال المنافقین، اور یہ منافقین کے اپوزیشن ہے. منافقین ہر جگہ دغا، ڈر، خوف، پیچھے رہنا، بخل کرنا، مسلمانوں کی مخالفت کرنا، اور یہ کاملین ہیں. منافقین کے بعد کاملین کا ذکر ہے. یجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو بدلہ دے ان کی سچائی کی وجہ سے، اور منافقین کو عذاب دے اگر چاہے، اس طرح کہ ان کو موت دیں گے نفاق پر. او یتوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائیں گے اور ان کو توبہ کی توفیق دیں گے. او یتوب علیہم او یوفقہم للتوبۃ، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے تائبین کے لیے، رحیم ہے. جیسے بنو حارثہ، بنو سلمہ بعد میں اچھے ہو گئے، ابتدا میں گڑبڑ تھی. ورد اللہ الذین کفروا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو واپس کیا، یعنی احزاب کو، بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ، کیونکہ ان کا مطلب پورا نہیں ہوا. لم ینالوا خیرا، نہیں پہنچے خیر کو، فائدے کو، مراد کو، مقصود کو. من الظفر بالمؤمنین، مسلمانوں پر کامیابی نہیں ہوئی. وکفى اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ کافی ہوا مسلمانوں کے لیے قتال سے. اور آسان ترجمہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے بچایا مسلمانوں کو قتال سے. قتال ہوا ہی نہیں، 9-10 آدمی جانبین سے مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر قتال کو ان کو واپس کیا. بالریح، ہوا کے ذریعے سے. نصرت بالسوا واہلکت عاد بالدبور. والملائکۃ، اور فرشتوں ان کے دلوں میں روب ڈالا، اللہ اکبر کی آواز لگائی. اللہ تعالیٰ قوی ہے، علی ایجاد ما یرید، جو ارادہ کرتا ہے اس کو ایجاد کرتا ہے. عزیز غالب ہے اپنے کام پر. انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، اب جن بنی قریظہ نے، یہود اور بنی قریظہ نے مشرکین کی مدد کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے. اس وقت حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے کہ میں نے تو ابھی تک غبار کو بدن سے نہیں ہٹایا، ہم تو تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں؟ فرمایا بنی قریظہ کی طرف. بنی قریظہ کا محاصرہ ہوا تقریباً 25 دن تک، اور پھر انہوں نے کہا ہم سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہیں. سعد بن معاذ زخمی ہوئے تھے، وہ آئے اور انہوں نے فیصلہ فرمایا. فیصلہ یہ فرمایا کہ جو بالغین ہیں ان کو قتل کیا جائے، اور جو نابالغ اور عورتیں ہیں ان کو غلام بنایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمائی اور فرمایا کہ یہی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ. اور یہی تورات میں بھی مذکور ہے کہ اگر تم کسی قوم پر غالب آ جائے اور وہ صلح کرے تو صلح کر لو، اور اگر صلح نہ کرے تو پھر ان کی بالغین کو قتل کرو، بائبل میں ہے. اور ان کی نابالغین کو اور عورتوں کو غلام اور باندیا بنا دو، موجودہ بائبل میں بھی ہے. استثناء ان کا ایک باب ہے، سورت ہے، اس کے اندر ہے. من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے. اصولہم جمع سیسیت وہو ما تحسن به، ما یتحسن به، جس قلعے سے حفاظت حاصل کر لی جائے. تو سیاسیہم قلعہ، جس کو کہتے ہیں فورٹ، ان کے فورٹ. ہم اس کو اپنی زبان میں قلعے کہتے ہیں. تو وہ قلعہ ہے. جب ہم نے تبدیل کر کے تھوڑی سی تبدیلی کی. وتأسرون فریقا، اور ایک جماعت کو قید کرتے ہو، یعنی ذراری اور بچوں کو. وأورثکم ارضہم، اور اللہ نے وارث بنایا تم کو. ارضہم، ان کی زمین کا، ان کی بستیوں کا، ان کے مالوں کا. وأرض لم تطئوها، اور اللہ نے تم کو وارث بنایا اس زمین کا جس پر تم نے قدم نہیں رکھے. لم تطئوها، نہیں روندا،
اگر روز نہ کا لفظ آپ کے لیے مشکل ہو تو قدم رکھا باڑو، اور وہ خیبر ہے یا مکہ مکرمہ ہے یا شام ہے یا دوسری زمین ہے جو قریظہ کے بعد لی گئی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔